دیکھیے ایک ایسے ماحول کے اندر جو بظاہر مایوس کن ماحول ہے کہ جس دعوت کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اس کے ویسے اثرات ویسے نتائج رونما نہیں ہو رہے ہیں، اور الٹا کیا ہو رہا ہے، ایک طرح کا خوف کا ماحول ہے جس کو کریٹ کیا گیا ہے، مختلف طریقوں سے آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو ہر طریقے کی پریشانیوں سے جو ہے مبتلا کیا جا رہا ہے، اور آپ کے اصحاب کو بھی بے شمار جو ہے ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد طائف نے تو کیا کر دیا، طائف نے تو حد کر دیا کہ اوباش جو ہے گنڈوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، وہ گنڈوں نے آپ کے اوپر پتھراؤ کیا، ہم جانتے ہیں کہ لہو لہان ہو کر تھکار کر آپ نے اللہ سے فریاد کی۔ آپ دیکھیے ایک ایسا ماحول جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ اسلام کو ماننے والے ہیں، جو لوگ اسلام کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس پیغام کو ہم آج کے حالات میں بھی جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج اس ملک عزیز میں اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اگر کہیں یہ تاثر جا رہا ہے کہ صاحب جو حالات بڑے مایوس کن ہیں، حالات ایسے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، لوگ جو ہے جینوسائیڈ کی دھمکی دے رہے ہیں، تو ایسے حالات میں معراج جو ہے یہ پیغام دیتی ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ جہاں پہ فرش والوں نے آپ کو ٹھکرا دیا، آپ کی عزت اور آپ کی تکریم نہیں کی، آپ کو عرش والے نے اپنے پاس بلایا۔ معراج کا یہ پیغام تا قیامت تک رہے گا کہ چاہے کیسی ہی مایوسی ہو، چاہے کیسے ہی حالات ہو، امید کی کرن جو ہے وہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات کے اندر بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پھوکوں سے جو ہے کیا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، چاہے لوگوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو یہ معراج کا پہلا پیغام ہے کہ ہم اپنے مشن کے اوپر ڈٹے ہوئے رہے، ان حالات سے ہم پریشان نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم عنوان معراج کا پیغام، اس کے تحت انشاءاللہ کچھ باتیں سماعت فرمانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے اسلامی تاریخ کے حساب سے ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، اور مشہور جو روایات ہے ان روایات کے حساب سے 27 رجب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا، اور اسلامی تاریخ ہجری تاریخ کے حساب سے یہ بات آتی ہے کہ نبوت کے جب 12 سال مکمل ہو چکے تھے، یعنی ہجرت سے قریب 1 سال قبل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا تھا۔ دیکھیے معراج کا سفر جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات نیند کے عالم میں اٹھا کر بیدار کر کے سب سے پہلے تو مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے 7 آسمان کی سیر کرتے ہوئے سدرت منتہا سے آگے اللہ تعالیٰ کے عرش میں لے جایا گیا، اور پھر راتوں رات پلک جھپکتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تو یہ ایک معجزہ تھا۔ اور اس وقت اور تا قیامت تک بعض لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں یا جن کا ایمان تھوڑا کمزور ہے، وہ ایسے میریکلز پہ یقین نہیں کرتے، جبکہ آپ دیکھیے بعض میریکلز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہوتے ہیں، کہ جیسے ایک فرشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہی سناتا ہے، تو یہ بھی ایک میریکل ہے۔ اور اسی طریقے کے میریکلز میں یہ میریکل بھی شامل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا، اور ہم اس بات پر امت مسلمہ جو ہے وہ ایمان رکھتے، ہمارا یہ یقین ہے کہ چونکہ اس کی اطلاع قرآن نے بھی دی سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے اندر، اور جو صحیح احادیث ہیں
اس کے ذریعے اس کی اطلاع ملتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو میراکل یا یہ جو معجزہ رونما ہوا، اس کے بعد آج اور کئی سالوں تک امت کے اندر عام طور پہ آپ دیکھیے اس واقعے کے تہے جو رویہ رہا ہے وہ کیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس بحث اور مباحثے میں آج تک ملوث ہے کہ وہ جو سفر ہوا تو پھر وہ سفر کیسے ہوا، وہ آیا نیند کی حالت میں تھا، آیا وہ بیداری کی حالت میں تھا، آیا وہ جسمانی سفر تھا، آیا وہ خواب تھا، وہ روح صرف جا گئی تھی۔ دیکھیں ایک تو یہ بحث ہے، دوسری طرف امت نے معراج، شب معراج کے نام سے ایسی چیزوں کو ایجاد کر لیا ہے جو صحیح روایات میں عام طور پہ نہیں ملتی۔ ہماری گفتگو کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا تو اس کی روح کیا تھی، کیوں یہ سفر کرایا گیا، اور اس سفر کے ذریعے سے امت کے نام تا قیامت تک کیا پیغام اور ساری انسانیت کے لیے کیا پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ ہم آج کے اس بیان کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس میسیج کی طرف آئے، اس کی روح کی طرف آئے، بہت مختصراً بڑے اختصار کے ساتھ جو صحیح احادیث کے اندر، بخاری میں، مسلم میں اور مختلف احادیث کے ذخیرے کے اندر جو اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے اس کی چھوٹی سا آپ کے سامنے ایک جسم میں رکھتا چلوں۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے تو قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک، یعنی مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ یہ اطلاع قرآن دیتا ہے۔ پھر احادیث میں جو بات آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کی رات کو جو ہے بیدار کیا گیا اور جبرائیل امین آئے، آپ کے جو قلب مبارک ہے اس کو نکال کر اس کو زمزم کے پانی سے اور ایمان اور یقین کے ساتھ کیا گیا، اس کا تطہر یا اس کو کلین کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ جس سفر کے لیے، جس عظیم سفر کے لیے آپ کو جانا تھا، اس کے لیے آپ کے قلب کو گویا تیار کیا گیا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ براق کی جو سواری تھی اس سواری پر آپ سوار ہوئے ہیں اور راتوں رات جو ہے پلک جھپکتے آپ کہاں پہنچے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی میں ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جس مشن کے حامل تھے، دعوت دین کے مشن کے، اس مشن کے آپ سے پہلے پیشرو آپ کے جو انسیسٹرز تھے، جو نبی تھے، ان سے آپ کی وہاں کیا ہوئی؟ ملاقات رہی۔ ملاقات بڑی وہاں پہ مختصر رہی، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کی، تمام انبیاؤں کی جو ہے۔ اس سے ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا شرف بخشا کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے جو نبی اس دنیا میں آئے تھے، ان نبیوں کی امامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں کی۔ اور پھر اس کے بعد جبرائیل امین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کہاں گئے؟ ساتوں آسمان کو طے کرتے ہوئے اوپر چلے گئے، اور وہ حدیث کے اندر بڑی تفصیل سے وہ واقعات ملتا ہے، اور ہم اکثر گفتگوؤں میں بھی سنتے ہیں کہ کس طرح جبرائیل امین نے ایک ایک آسمان پر دستک لگائی اور وہاں کے فرشتے نے پہلے پوچھا کون ہے، کیوں اور ساتھ میں کون ہے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک آسمان سے اوپر لے جایا گیا۔ اور جاتے ہوئے جو بات یہاں پہ رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ کی ملاقات ہر آسمان پہ، جیسے پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو اہم چیز ہے یہ سفر معراج کے اندر، وہ یہ کہ آپ کو اس سفر کے دوران جنت اور جہنم کا جو ہے ایک مشاہدہ کرایا گیا، ایک ٹریلر بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے امتی جو یہ برے اعمال کرتے، جیسے غیبت کرنے والے یا اس طریقے کے برے زنا کرنے والے، ان کا کیا حال ہوگا، جہنم میں وہ کیسی سزا بھگتیں گے، وہ بتایا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اسی طریقے سے امت کے وہ نیک افراد، ان کا مشاہدہ کرایا گیا کہ جنت کے اندر وہ کیسے ان کو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے گا۔ پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یہ سفر آگے بڑھا اور جو آخری حد تھی جو سدرت منتہا کے نام سے مشہور ہے،
جہاں پہ جبرائیل امین کی بھی حد کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، خدا سے جو ہے آپ نے گفتگو کی اور ملاقات ہوئی خدا سے، اور اس ملاقات کا تذکرہ، اس گفتگو کا تذکرہ، اس پورے واقعے کا جو تذکرہ ہے بہت ساری احادیث ہے جس کے اندر ملتا ہے. اور جس بات کو یہاں پہ اس بیان کے اندر ہم بنیاد بنا رہے ہیں وہ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل ہے. اس کو بنیاد بنا کر اس میسج کو ہم، اور احادیث کو یقیناً بنیاد بنا کر اس میسج کو اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ معراج کے موقع سے، معراج کے حوالے سے کیا میسج دیا گیا. تو سب سے پہلے تو بھائیوں اور بہنوں یہ سمجھیں کہ معراج کیا ہے. معراج جو ہے وہ اسلامک تاریخ اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کی دعوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت عطا ہوئی، آپ نے جو دعوت کا آغاز کیا تھا مکہ کی سرزمین میں، ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 12 سال ہو چکے تھے، اور دعوت جس مرحلے میں پہنچی تھی کہ مکہ کے اکثر لوگ، میجورٹی نے کیا کیا تھا؟ اس دعوت کا انکار کیا تھا. اور صرف انکار نہیں کیا تھا بلکہ اس دعوت کو روکنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے، طرح طرح کے کوششیں کیے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مٹھی بھر جو مسلمان ہوئے ہیں یہ کیا کرے، اس دعوت سے باز آ جائے. اور آپ کو مختلف اذیتیں بھی اس کے لیے دی گئی. اور اس مرحلے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مکہ سے جو ہے آپ نے طائف کا رخ کیا ہے نا، اور جا کے طائف سے پوچھا، طائف سے پوچھنے گئے کہ کیا تم اس مشعل کو اٹھانے کے لیے تیار ہو. طائف نے کیا جواب دیا؟ طائف نے جواب دیا کہ میں مکہ سے زیادہ نااہل ہوں. طائف نے کیا جواب دیا؟ کہ میں مکہ سے زیادہ نااہل ہوں. اور ہم جانتے ہیں کہ طائف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. اور ایسے اسی مرحلے میں آپ دیکھیے کہ ذاتی زندگی میں جو واقعات رونما ہو رہے تھے، ہم جانتے ہیں کہ عام الحزن کے نام سے مشہور ہے کہ غم کا سال. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باہر کی ڈھارس بندھائے تھے، آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، جو آپ کا بہت بڑا سپورٹ سسٹم تھا دشمنوں کے بیچ میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، اور گھر کے اندر ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مورل سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ، ہر اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا تھا اتنے سال اس مشکل سفر کے اندر. یہ دو لوگ جو ہے اللہ کو پیارے ہوتے ہیں اور آپ پر بڑے غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے ایک ایسے ماحول کے اندر جو بظاہر مایوس کن ماحول ہے کہ جس دعوت کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اس کے ویسے اثرات، ویسے نتائج رونما نہیں ہو رہے ہیں، اور الٹا کیا ہو رہا ہے، ایک طرح کا خوف کا ماحول ہے جس کو کریٹ کیا گیا ہے. مختلف طریقوں سے آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو ہر طریقے کی پریشانیوں سے جو ہے مبتلا کیا جا رہا ہے، اور آپ کے اصحاب کو بھی بے شمار جو ہے ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد طائف نے تو کیا کر دیا، طائف نے تو حد کر دیا کہ اوباش جو ہے گنڈوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. وہ گنڈوں نے آپ کے اوپر پتھراؤ کیا، ہم جانتے ہیں کہ لہو لہان ہو کر، تھک ہار کر آپ نے اللہ سے فریاد کی. آپ دیکھیے ایک ایسا ماحول جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ اسلام کو ماننے والے ہیں، جو لوگ اسلام کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش کیا جا رہا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس پیغام کو ہم آج کے حالات میں بھی جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج اس ملک عزیز میں اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اگر کہیں یہ تاثر جا رہا ہے کہ صاحب جو حالات بڑے مایوس کن ہیں، حالات ایسے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، لوگ جو ہے جینوسائیڈ کی دھمکی دے رہے ہیں، تو ایسے حالات میں معراج جو ہے یہ پیغام دیتی ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ جہاں پہ فرش والوں نے آپ کو ٹھکرا دیا، آپ کی عزت اور آپ کی تکریم نہیں کی، آپ کو عرش والے نے اپنے پاس بلا لیا. تو یہ معراج کا پیغام ہے سب سے پہلا کہ حالات چاہے کیسے ہو، امت کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم جس مشن کے حامل ہیں، ہم کو سب سے پہلے تو اپنا مشن سمجھنا ہوگا. اور وہ مشن کون بتائے گا؟ وہ مشن بتائے گا قرآن مجید، وہ مشن بتائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس مشن کے لیے کام کیا، اور قرآن نے جس کا حکم دیا کہ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو. تو یہ امت کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ امت کے اوپر فرض ہے کہ امت جو ہے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں لگے.
اور اس کی راہ جو ہے وہ دعوت دین کی راہ ہے. اور یہ راہ کیسی ہے؟ یہ آسان راہ نہیں ہے بھائیو, یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, تو یہ راہ جو ہے کانٹوں بھری راہ ہے, اس میں مشکلات ہے, آزمائشیں ہیں, کیونکہ اس راہ سے ہوتے ہوئے انسان جو ہے جنت کی طرف جائے گا. تو جنت ایسے نہیں ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ ہم کو ملنی ہے. تو یہ مشن, جب ہم اس مشن کے حامل ہوں گے, جب ہم اس مشن کے لیے کام کریں گے, کوشش کریں گے, تو معراج کا یہ پیغام تا قیامت تک رہے گا کہ چاہے کیسی ہی مایوسی ہو, چاہے کیسے ہی حالات ہو, امید کی کرن جو ہے وہ باقی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے حالات کے اندر بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پھوکوں سے جو ہے کیا کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا, چاہے لوگوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. تو یہ معراج کا پہلا پیغام ہے کہ ہم اپنے مشن کے اوپر ڈٹے ہوئے رہے, ان حالات سے ہم پریشان نہ ہو, فرش والوں کی ہم فکر نہ کریں, ہم عرش والے کی فکر کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو دعوت دین کا کام آپ کو کیا گیا تھا, ضمناً اس بات کو رکھتا چلوں کہ اس کا ایک اہم واقعہ کیا تھا, آپ کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا. تو سوال یہ آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ہی کیوں لے جایا گیا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بیشتر انبیاءوں کا قبلہ, بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مسلمانوں کا قبلہ وہ مسجد اقصیٰ تھی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تولیت کر کے یہ بتا دیا کہ مسجد اقصیٰ کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے, ہمارے لیے آج بھی وہ بہت اہم ہے اور قیامت تک اہم رہے گا, اور اس کی تولیت ہم کریں گے. اور مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ مسجد اقصیٰ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کی, اس میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. تو یہ میسج آج ہم کو یہود اور نصارہ تک پہنچانا ہے کہ دیکھو تمہارے جو نبی تھے جن کو تم مانتے تھے, انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو قبول کیا ہے. اب تم اپنی ہٹ درمی کی بنیاد پر, اب تم اپنی جہالت کی بنیاد پر, اب تم اپنی انا کی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی امامت کو قبول کرنے سے پیچھے مت رہو. یہ میسج ہے جو ہم کو دینا ہے دنیا والوں کو. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ بیت المقدس کی جو اہمیت ہے وہ اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہم اسلام کا جو احیا یا رینیسنس ہوگا, پھر سے اسلام کی جو تجدید ہوگی, وہ بیت المقدس سے ہی جڑی ہوئی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جب مبعوث ہوں گے تو بیت المقدس کے پاس ہی مبعوث ہوں گے. تو بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ان یہودیوں کی جو ناپاک اس کے اندر ہے, اس سے چھڑانے کے لیے بھی ہم کو کوشش اور دعا دونوں کرنی ہے بھائیو. تو یہ بات پہلی ضمناً بیت المقدس کے سلسلے میں. پھر دوسرا پیغام معراج کا وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے معراج جو ہے جس اجتماعی اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دیا گیا تھا, ہم جانتے ہیں کہ معراج کے بعد کیا ہوئی. معراج کے بعد ہجرت تھی اور فتح کے دروازے کھل گئے. اور قرآن میں سورہ بنی اسرائیل جس کا حوالہ دیا گیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ اعلان کر دیا کہ وہ جال حق و زاق الباطل, کہ حق تو آ گئے اور باطل مٹ گیا. حق آنے غالب ہونے کے لیے اور باطل جو ہے وہ مٹنے کے لیے ہے. تو یہ اعلان, یہ بشارت ہم کو ہمارا رب دیتا ہے. اور اس مشہور حدیث کے ذریعے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ قرب قیامت کے پہلے کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام داخل نہیں ہوگا. تو یہ تو بشارت ہے, یہ تو بات یقینی ہے کہ اسلام جو ہے وہ غالب ہونا ہے. سوال صرف کیا ہے بھائیو اور بہنوں؟ سوال صرف یہ ہے کہ ہمارا اس میں کیا رول ہوگا. اور آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں جہاں اللہ تعالیٰ نے معراج کا تذکرہ کیا, فوراً کس کا تذکرہ کیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مصر کی تاریخ کو پیش کیا کہ دیکھو یہ یہودیوں کو, یہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا تھا, ان کو دنیا کی قیادت کرنے کے لیے دیا تھا, لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری سے کیا کیا؟ انہوں نے غفلت برتی. تو یہ سبق امت مسلمہ کے لیے رکھا کہ تم ان سے سبق لو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کیا, اپنی امامت سے ہٹا دیا اور یہ قبلے کو بھی تبدیل کیا, آج تم پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کا تو یہ اٹل فیصلہ ہے بھائیو اور بہنوں کہ اس کا دین جو ہے وہ غالب ہونے والا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ یہ غالب کس کے ذریعے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے کرائے گا, اور انسانوں میں آج امت مسلمہ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے, امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. تو کیا ہم اپنی اس ذمہ داری کو بحیثیت امتی ہونے کی جو ہم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے, کیا اس ذمہ داری کو ہم ادا کر رہے ہیں, یا صرف ہم اپنی ذاتی عبادات, اپنی ذاتی زندگیوں میں بہت زیادہ مصروف اور مشغول ہو گئے ہیں اور عمر کے اس دہانے پر پہنچ گئے جہاں کرنے کی کچھ طاقت اور سکت نہیں بچی. اگر اللہ نے آج جوانی دی, آج طاقت دی, آج دولت دی, آج وقت دیا ہے, تو یہ ساری چیزیں اس کاز کے لیے بھی لگنا چاہیے.
جس کاز کے حوالے سے یہ معراج عطا ہوئی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ تیسرا پیغام جو معراج کا ہے وہ کیا ہے. تیسرا پیغام معراج کا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے اور چوتھے رکوع کا آپ مطالعہ کیجئے کہ یہ جہاں بشارت دی گئی کہ دین جو ہے وہ غالب ہونے والا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا منشور دیا گیا کہ کن اصولوں پر یہ دین غالب ہوگا، اور ایک اسلامک اسٹیٹ، ایک اسلامک ریاست اگر قائم ہوگی تو اس کے اصول کیا ہوں گے. ہم جانتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمینڈمنٹس دیے گئے تھے، اسی طریقے سے یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر رکوع نمبر 3 اور 4 کے اندر 14 کمانڈمنٹس تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معراج کے تحفے کے اعتبار سے دیے گئے تھے، اور یہ تا قیامت تک رہیں گے. آج ضرورت کس بات کی؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ 14 کمانڈمنٹس کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی ذاتی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. لیکن صرف اپنی ذاتی زندگی کی حد تک کے لیے اعمال یا یہ کمانڈمنٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ایک اسلامی اسٹیٹ اور ریاست کے لیے حکم ہے. آپ دیکھیں کیا وہاں پہ احکام دیے گئے اور کتنے پیارے احکام دیے گئے کہ اسلامک اسٹیٹ میں ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلا جو حاکم مطلق ہوگا وہ خدا ہوگا. اس کے بعد جو حکم دیا گیا وہ کس کے سلسلے میں دیا گیا؟ وہ والدین کے سلسلے میں حکم دیا گیا کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ آج مغرب کو فالو کرتے کرتے، ویسٹ کو فالو کرتے کرتے ہم کیا کر دیے ہیں، جو ہیومن ویلیوز تھے اس کی آج کوئی قدر و قیمت نہیں رہی ہے. ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے کہ بڑوں کا جو ہے وہ ادب ہونا چاہیے. مغرب نے جو ہے یہ بڑے کے ادب کو کیا کر دیا ہے، پوری طرح سے فراموش کر دیا ہے. اور بڑوں کے ادب میں جو سب سے بڑا اور سب سے اہم جو احترام ہونا چاہیے وہ والدین کے سلسلے میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ والدین کے لیے جو آیت ہے وہاں پہ سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے کہ ان کو اف تک نہیں کہنے کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر جو رویہ ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اپنے مال میں سے مجھ کو کچھ عطا نہیں کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بیٹے کو بلاتے اور پوچھتے ہیں کہ کیا تیری جو شکایت یہ وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اب میرے والد کے لیے میرے پاس کیا ہے، گنجائش نہیں ہے، میرے اپنے بچے ہیں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں اپنے والد کی بھی پرورش کروں. آپ دیکھیے یہ جب بات سننی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصہ ہوتے، اس کا گریبان پکڑتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تو یہ ادب اور احترام ہمارا دین اپنے والدین کے سلسلے میں ہم کو سکھاتا ہے. اور پھر اس میں جو مختلف احکام ہے اس میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ زنا خوری کے راستوں کے قریب بھی نہ پھٹکو. یعنی مسلمانوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سارے راستے، وہ سارے سورسز جو الٹیمیٹلی زنا اور بدکاری کی طرف لے جاتے ہیں، چاہے وہ لباس ہو، ولگر نیوڈ لباس ہو، چاہے وہ موبائل کے اندر گندے فلمز ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آنے والی ولگیرٹی ہو، چاہے وہ ایسی گفتگو ہو، چاہے وہ ایسا ماحول ہو، ہم کو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو اس ماحول سے پاک کرنا ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے. تو معراج کا یہ پیغام ہے کہ یہ جو احکام دیے گئے ہیں یہ صرف پڑھ کر آگے بڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زمین کے اوپر نافذ ہونے کے لیے آئے ہیں، نافذ کرنا پڑے گا. تو یہ 3 بڑے میسیجز تھے معراج کے حوالے سے کہ جو مشن کے حامل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دعوت کے مشن کے، اقامت دین کے مشن کے، اس مشن میں مایوسی ہو سکتی ہے، ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو دل شکستہ ہونا پڑے، لیکن معراج یہ بتاتا ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا پیغام معراج یہ دیتا ہے وہ بشارت کا اور امید کا ہے کہ اسلام کی صبح جو ہے وہ طلوع ہونے کو ہے. یہ جو گھٹا ٹوپ اندھیرا آج نظر آ رہا ہے، اس اندھیرے سے ہم کو جو ہے مایوس اور دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام کی صبح وہ نمودار ہو کر رہے گی. سوال صرف یہ ہے کہ ہمارا اس میں رول کیا ہوگا. تیسری بات جو وہ یہ ہے کہ جو دستور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے حوالے سے دیا، کیا ہم اس دستور کو اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو یہ 3 بڑے میسیجز، یہ 3 بڑے کام تھے جو معراج کے حوالے سے ہم کو کرنے ہیں. اور یہ کرتے ہوئے 2 تحفے جو قرآن نے دیا، جو معراج میں اللہ تعالیٰ نے دیا، ہم جانتے ہیں کہ تحفہ نماز تھا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تو امت کی جو معراج تھی وہ کیا تھی؟ وہ نماز کا تحفہ دیا گیا. اور وہ کیسے دیا گیا کہ 50 وقت کی نماز سے شروع ہوئی بات. ہم جانتے ہیں کہ وہ مشہور واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ اتنی ساری نمازیں میری امت کے اندر سخت نہیں تھی ادا کرنے کی، تم جا کے کیا کرو، کمی کراؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کمی کرائے، اور یہ چلتا رہا سلسلہ. آخر کہاں تک آئی بات؟ 5 وقت کی نماز تک آئی. موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہا کہ دیکھو تم اس کو بھی کم کراؤ.
تمہاری امت یہ ادا نہیں کر پائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھ کو شرم آتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ 5 نمازوں میں جو ہے وہ 50 نمازوں کی فضیلت ہے. اگر کوئی انسان 5 نماز پڑھے تو صحیح حدیث کے ذریعے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے اجر و ثواب 50 کے برابر ہے. تو سوال صرف یہ ہے بھائیوں کہ یہ جو معراج عطا ہوئی ہے نماز کے ذریعے سے, یہ جو تحفہ ملا ہے نماز کا, یہ ہم کو کیسے حاصل ہوگا؟ 5 وقت نماز یقیناً ہم کو پڑھنی ہے, لیکن جو اہم چیز ہے, جو اصل چیز ہے, جس کا اشارہ قرآن میں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ نماز کے اندر سب سے اہم چیز ہے وہ خشوع اختیار کرنا پڑے گا. نماز کی کوالٹی پہ ہم کو بات کرنی پڑے گی کہ ہماری نماز کیسی ہے. کیا وہ صرف ایک عادت ہے یا عبادت ہے؟ نماز کے اندر جب ہم کھڑے رہتے تو کیا یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, یا ہمارا دھیان یہاں اور وہاں گھومتا رہتا ہے؟ اب دیکھیے صحابہ کے بارے میں تو آتا ہے, جو انصاری صحابہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے, آپ کا دھیان باغ کے پرندوں کی طرف گیا. آپ نے نماز پڑھ کے بعد میں کیا کیا, اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کہ یہ نماز میں میرا دھیان ہٹا رہا ہے. تو ہمارا دھیان تو کہاں کہاں جاتا ہے بھائیوں اور بہنوں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے نماز میں جو ہم پڑھتے, کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم عہد اللہ سے کر رہے ہیں؟ کیا ہم کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 آپ نماز میں پڑھ رہے تھے, آیت نمبر 59 پہ پہنچے جہاں پہ یہ کہا گیا کہ وَامْتَازُوا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, کہ مجرموں آج کے دن تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. حضرت عمر کو یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ عمر قیامت کے دن آج تم مجرم اور تم چھٹ کر کیا ہو جاؤ, مجرموں کے ساتھ الگ ہو جاؤ. حضرت عمر پر یہ احساس ہوا کہ حضرت عمر گش کھا کر گر گئے, بے ہوش ہو گئے. کیا کبھی ہم نے نماز میں ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے؟ کبھی ہمارے دل نرم ہوئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز کی جو کوالٹی ہے بھائیوں اور بہنوں بہت اہم ہے کہ نماز کے ذریعے سے, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو تازہ کرتا ہے, اللہ کی یاد کو تازہ کرتا ہے. تو کیا نماز کے ذریعے سے 5 وقت نماز پڑھنے کے اندر کیا ہم اللہ کی یاد کو تازہ کر رہے؟ اور پھر نماز کا جو مقصد بتایا گیا وہ کیا ہے, تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. کیا واقعی ہماری نماز ہم کو فحش اور برے کاموں سے روک رہی ہے؟ اور اگر نہیں رک رہے خدا نخواستہ, تو ہم کو اپنے نماز کے اوپر کیا کرنا پڑے گا, پھر سے نظر ثانی کرنا پڑے گا کہ ہم نماز کیسی پڑھ رہے. جتنی نماز پڑھتے ہم سمجھتے ہیں کیا؟ جب ہم رکوع میں جاتے تو ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں, جب ہم سجدے میں جاتے تو کیا کہتے ہیں, دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے سجدے کے اندر, کیا ہمارا دل روتا ہے سجدے کے اندر؟ یہ سارے سوالات ہیں جو نماز کے حوالے سے ہم کو کرنے چاہیے. اور آخری چیز جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف ہدایت کی وہ کیا ہے, وہ یہ کہ نماز کا تحفہ اور دوسرا قرآن سے چمٹے رہو. دیکھیے قرآن کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ کیا ہے. ہم نے تو قرآن کو کیا سمجھا ہے, صرف ثواب کو حاصل کرنے والی کتاب ہے. لیکن یہ قرآن پر اس سے بڑا تہمت کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اس کو ماننے والے لوگوں نے لگا دیا کہ یہ محض کیا ہے, ثواب کو حاصل کرنے والی کتاب ہے. جبکہ قرآن یہ کہتی ہے کہ ہدی للناس ہے, پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے, گائیڈنس ہے, صحیح اور غلط کی تمیز بتانے والی ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کو کیسے, ہمارا اپروچ قرآن کے ساتھ ہے. ہم قرآن کو پڑھ رہے تو کیا اس کو سمجھ کر پڑھ رہے؟ اب ہم جانتے کہ رمضان آنے میں ہے اور رمضان کے اندر قرآن کو پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی, اچھی بات ہے ماشاءاللہ. لیکن کیا قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے ہے, یا قرآن باقی 11 مہینے میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے؟ اور صرف پڑھنے کے لیے ہے یا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے؟ اور جو لوگ سمجھتے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کو صاف سمجھ کے پڑھنا چاہیے, میرا ان سے بھی یہ سوال ہے کہ ان کی زندگیوں میں, ان کے روزمرہ کے معمول میں قرآن کے لیے کتنا وقت ہے؟ اور اگر جو لوگ وقت دے رہے تو وہ کیا صرف قرآن کے اندر انٹلیکچوئل بحثیں کرنے کے لیے, اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے وقت دے رہے ہیں, یا واقعی ان کی دل کی دنیا قرآن کے ذریعے سے بدل رہی ہے؟ یہ ان سے بھی سوال ہے. تو امت کا یہ رویے کے اندر بھائی اور بہنوں تبدیلی لانی ہوگی, کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے. ہم نے کیا کر دیا, قرآن کو اپنے معاملات کے اندر جو ہے پس پشت ڈال دیا. ہمارے معاملے میں ہم نے قرآن کو حاکم نہیں بنایا. ہم جانتے ہیں کہ آج وراثت کی جو تقسیم ہو رہی ہے, بتائیے قرآن کے قوانین کے حساب سے کتنا ہو رہی ہے, لین دین قرآن کے احکام کے حساب سے کتنا ہو رہا ہے, اور سارے معاملات جو قرآن نے ہم کو بتائے, کیا ہماری زندگی قرآن کے اصولوں کے مطابق گزر رہی ہے؟ وہ کب گزرے گی؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے, اس کے لیے وقت نکالیں گے اور یہ تہیہ کریں گے کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی کیا کروں گا, قرآن کے احکام کے تحت گزاروں گا. آپ دیکھیے بہت ساری مثالیں آتی ہیں. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور واقعہ ہے
کہ وہ بات آئی تھی کہ مردے کے اوپر جو ہے رونے سے لوگوں نے کیا کیا, اعراض کیا. تو کیا کہا, وہ قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ ولا تزیر وزارت وزر الاخری, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو صحابہ کے بارے میں, سلف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے کو قرآن میں ڈھونڈ رہے تھے. آپ کی عادت ہی یہ تھی کہ صحابہ کو جمع کرتے, مشورہ کرتے. وہ ہم جانتے ہیں کہ عراق کی جو زمینیں تھی وہ کس میں تقسیم ہوتی تھی, وہ سپہ سالاروں میں تقسیم ہوتی تھی, وہ جو جنگ کے اندر لوگ شریک ہوتے ان پہ تقسیم ہوتی تھی. تو ان کو یہ احساس ہوا ایسے تو دولت کیا ہوگی, صرف ایک جگہ جمع ہوگی. آپ نے اس مسئلے کا حل کہاں تلاش کرنے کی کوشش کی, قرآن میں کی, اور قرآن سے اس مسئلے کا حل نکالا. کسی مسئلے میں آپ الجھ گئے تو حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے تقریباً 100 مرتبہ قرآن کو پڑھا جب اس مسئلے کا حل قرآن میں ملا. تو مجھ کو اور آپ کو بھائی اور بہنوں کتنی مرتبہ قرآن کو سمجھنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا. اور ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ میں اور مزید بتا دوں کہ جب ہم قرآن کے قریب آئیں گے تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے سورہ حدید کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ مشہور آیت ہے کہ کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں گزرا کہ ان کے دل جو ہے اللہ کے ذکر سے نرم ہو گئے, اس کے آگے جھک گئے. ایک ڈاکو جو اس وقت ڈاکو تھے, حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ, ان کے بارے میں آتا ہے, تابعین غالباً, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایسا دبدبا تھا کہ بڑے بڑے قافلے ان کے علاقے سے جانے کے لیے ڈرتے تھے. بہت بڑی لوٹ مار مچائی ہوئی تھی. لیکن رات میں کوئی یہ قرآن پڑھ رہا تھا, ان کا گزر وہاں سے ہوا, انہوں نے یہ آیت سنی, اور یہ آیت سننا تھا کہ ان کے دل کے اندر پیوست ہو گئی. اور پھر اس کے بعد آئی کہ وہ اللہ کے ذکر کے آگے نہیں جھکے, تو انہوں نے فوراً یہ اعلان کر دیا کہ ہاں میں اللہ کے ذکر کے آگے جھک گیا. تو قرآن کے قریب آنے میں, قرآن کو سمجھنے میں زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا بھائی اور بہن. قرآن کو دلوں میں سمانا ہوگا اور اس کے ذریعے سے زندگیوں میں تبدیلی اور چینج لانا ہوگا. سماج میں تبھی چینج آئے گا, معاشرے میں تبھی چینج آئے گا جب ہم قرآن کو سمجھیں گے, قرآن کے مطابق عمل کریں گے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے جو درسگاہ شروع کی ہے کہ وقت کا جو خلیفہ تھا وہ ان سے نصیحت لینے آتا تھا, اور کئی ہزار لوگ ان کے جو ہے درسگاہ میں آتے تھے. تو بھائی اور بہنوں, معراج کے پیغام میں جو باتیں آتی ہے وہ یہی ہے کہ عام جو رویہ ہے معراج کے سلسلے میں, یا تو بہت زیادہ بحث و مباحثے میں ہے, یا ایک رات بہت زیادہ عبادت کرنے میں. لیکن اس کی جو روح ہے کہ کیا پیغام دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے, قرآن ہم کو کیا پیغام دیتا ہے, احادیث میں کیا پیغام ملتا ہے. پہلا پیغام یہی ملتا ہے کہ جو حالات کیسے ہی ہو, چاہے کتنے مایوس کن حالات ہو, اس میں معراج اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ حالات جو ہے وہ چھٹنے والے ہیں. فرش والوں کی فکر مت کرو, عرش والے کی فکر کرو. پھر دوسرا پیغام یہ دیتا ہے کہ وہ جال حق و ذاق الباطل, کے دین جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. سوال صرف یہ ہے کہ ہمارا رول کیا ہے اس میں, اور خدا نخواستہ اگر ہم نے وہ رول کو ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی پھر یہ وعید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹا دے گا, اس امامت کے منصب سے ہٹا دے گا, اور کسی دوسری قوم کو ہماری جگہ لے کر آئے گا. اور اگر ہمارا رویہ ایسا ہی رہا تو وقت بہت قریب ہے. پھر تیسری بشارت یہ کہ جو احکام دیے گئے سورہ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 3 اور 4 کے اندر آپ دیکھیے جو احکام دیے گئے اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. والدین کے سلسلے میں, رشتہ داروں کے سلسلے میں معاشرتی احکام ایسے دیے گئے جس کو آج نافذ کرنے کی ضرورت ہے, تب جا کے ایک مسلم معاشرہ اسلامی معاشرے میں تبدیل ہو جائے گا. پھر چوتھا جو تحفہ دیا گیا اس کو یہ جو پابندی کرنی ہوگی کہ نماز کی 5 وقت کی پابندی کرنی ہوگی, لیکن نماز کی کوانٹٹی کے ساتھ اس کی کوالٹی کے اوپر بھی دھیان دینا ہوگا. کیا پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا ہوگا, کس کے سامنے کھڑے ہیں اس کا احساس رکھنا ہوگا. اور پانچویں اور آخری چیز جو معراج کے پیغام کے حوالے سے وہ یہ کہ قرآن سے چمٹنا ہوگا, قرآن کو سمجھنا ہوگا, قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہوگا. جب ہم یہ ساری چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو آج اندھیرے کے بادل ہے یہ چھٹ جائیں گے, اور اسلام کی وہ صبح جو ہے وہ ضرور نمودار ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو معراج کے اس پیغام کو بہتر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.